بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم بقدم۔ آج ہم سلطنت حمیر کے بارے میں سنیں گے۔ اس مملکت کا مؤسس اول حمیر تھا، جو بنی قحطان کی نسل سے تھا۔ اس مملکت کا محل وقوع سبا اور بحر احمر کے درمیان تھا۔ ان علاقوں کو پہلے قطبان کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ ابتدا میں اس مملکت کا ظہور قطبان کے علاقے میں ہوا۔ آہستہ آہستہ اس مملکت نے مملکت سبا اور ریدان کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ریدان کو اپنا دارالسلطنت مقرر کیا، جو بعد میں ظفار کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ شہر اندرون یمن کا ایک شہر ہے، جو راستہ صنعاء کی طرف جاتا ہے۔ مخا علاقے سے مشرق کی طرف 100 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ اہل حمیر نے اہل معین اور اہل سبا کی ثقافت اور تجارت کو بطور ورثہ پایا تھا، اور ان کی زبان بھی وہی تھی کہ جو پہلے دونوں قبیلوں کی تھی، یعنی معین اور اہل سبا کی جو زبان تھی۔ پہلے یہ لوگ ریدان میں سکونت پذیر تھے اور وہاں کے نواب اور رؤساء میں سے تھے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا ہوتا تھا اس کو سردار بنا لیا جاتا تھا۔ ذو ریدان یعنی ریدان کا مالک کہا جاتا تھا۔ جب انہوں نے مملکت سبا پر قبضہ کر لیا تو اب انہوں نے اپنے بادشاہ کے لیے جو لقب اختیار کیا، ملک سبا اور ذو ریدان کا لقب تھا وہ۔ اور حمیر کی حکومت تقریباً 640 سال تک قائم رہی۔ اس کو دو برابر عہدوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے عہد کے بادشاہوں کو ملوک سبا و ریدان کہا جاتا تھا، اور ان کی حکومت کے دوسرے عہد میں حضر موت بھی ان کی مملکت کا حصہ بن گیا تھا۔ اس لیے اس عہد کے بادشاہوں کو، یعنی دوسرے عہد کے بادشاہوں کو ملوک سبا و ریدان اور حضر موت کہا جانے لگا تھا۔ حمیر اور سبا کی مملکتوں میں بنیادی فرق یہ تھا کہ حمیر کے جو سلاطین تھے وہ جنگجو اور فتوحات کے شیدائی تھے، جبکہ سبا کے مملکت میں ایسا نہیں تھا کہ وہاں کے بادشاہ جنگجو نہیں تھے۔ مملکت حمیر میں ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جو نامور سپہ سالار بھی تھے۔ انہوں نے اپنی مملکت کے دائرے کو وسیع کیا۔ اہل ایران اور اہل حبشہ کے ساتھ ان کی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس خاندان کا مشہور ترین بادشاہ شمریر اش نام کا تھا۔ بعض مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے عراق، فارس، خراسان ان علاقوں کو فتح کیا۔
سغد کے شہر کو برباد کیا جو دریائے جیجون کے پار واقع تھا۔ پھر وہاں ایک نیا شہر اس نے آباد کیا جس کا نام اپنے نام پر رکھا تھا، جو اب سمرقند کے نام سے مشہور ہے، یعنی شمشیر اش کو اب سمرقند کے نام سے مشہور کیا گیا ہے۔ ان میں ایک دوسرا نامور بادشاہ اسد ابو کرب ہے، جس کی سلطنت 385 سے لے کر 420 عیسوی تک ہے۔ اس کے بارے میں عرب کے مورخین کا یہ خیال ہے کہ اس نے آذربائیجان پر حملہ کیا اور ایران کے بادشاہ کو شکست دی، اسی طرح سمرقند کے بادشاہ کو بھی شکست دی اور اسے قتل کر دیا۔ اس نے اپنے لشکر جرار کے ساتھ ملک چین پر بھی حملہ کیا اور مال غنیمت سے لدا ہوا کامیاب واپس آیا تھا۔ اس کی افواج نے روما کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے بھی اسے جزیہ دینا قبول کیا۔ اسی اسعد نے یثرب پر بھی حملہ کیا، جو کہ آج مدینہ منورہ کہلاتا ہے، اور اسی نے کعبہ شریف کو غلاف پہنایا۔ یہ اہل عرب میں سے پہلا شخص ہے جس نے یہودی مذہب اختیار کیا۔ سید محمود شکری آلوسی بلوغ العرب کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان بادشاہوں میں سے ایک کا نام الحرث تھا، جو حمیر کی 15ویں پشت میں سے تھا۔ اس سے قبل ان کی مملکت بھی یمن تک محدود رہی تھی۔ وہ بادشاہ کہ جس کا نام الحرث تھا، یہ یمن سے باہر نکلا اور دیگر ممالک کو بھی فتح کیا اور وہاں سے کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل کیا۔ اس کا عہد حکومت تقریباً 125 سال تک رہا۔ اس نے اپنے اشعار میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ کیا ہے۔ اس کا ایک شعر ہے کہ احمد اسمہ یا لیتا انی اعمر بعد مبعثۃ بعامی۔ ترجمہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد ہے، کاش کہ میری زندگی وفا کرے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد مجھے صرف 1 سال زندہ رہنے کی مہلت میسر آ جائے۔ شمریر عرش کے بعد اس کا بیٹا اقرن تخت حکمرانی پر متمکن ہوا، پھر اس کا بیٹا کلی کرب بادشاہ بنا اور اس کا دور حکومت تقریباً 35 سال تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے بیٹے طبع نے تخت شاہی پر جلوس کیا، اور یہ وہی طبع نام کا بادشاہ ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ان اہل ایمان میں سے ہے جنہوں نے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کیا۔
اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان بھی لائے۔ اس کے بھی چند اشعار ہیں، یہاں پر ان اشعار کا ترجمہ دیا جا رہا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد اس اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں کہ جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر میری عمر نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تک وفا کی تو میں حضور کا وزیر ثابت ہوں گا، اور چچا زاد بھائی کی طرف، یعنی جیسے چچا زاد بھائی معاون اور مددگار ہوتے ہیں، میں بھی ایسے ہی حضور کا معاون اور مددگار بنوں گا۔ ان کا آخری بادشاہ ذونواس تھا، یہ یہودی تھا۔ اہل نجران نے جب عیسائیت کو قبول کیا تو اس نے انہیں دعوت دی کہ اپنے نئے مذہب کو چھوڑ کر اپنے قدیم یہودی مذہب کی طرف واپس لوٹ آئیں، لیکن اہل نجران نے انکار کر دیا۔ تو اس بادشاہ نے گہری خندقیں کھودیں، ان میں آگ بھڑکائی اور ایک ایک نصرانی کو بلا کر کہتا رہا، یا تو اپنے مذہب سے، یعنی اس نئے مذہب سے توبہ کر لے اور یہودیت کو اختیار کر لو، ورنہ میں تمہیں اس بھڑکتی ہوئی خندق میں پھینک دوں گا۔ اس کی یہ دھمکی سن کر ان لوگوں نے انکار کیا، تو اس نے ایک ایک شخص کو پکڑ کر خندقوں میں پھینک دیا جہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، لیکن سب نے جل کر خاک ہونا منظور کیا، مگر ان کے دلوں نے جس مذہب کو حق سمجھ کر قبول کیا تھا اس سے انحراف نہیں کیا۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔